ناول دل سمجھا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 24۔ احمد نے نئی آئی ڈی سے حنان کو کال کی مگر حنان کال پک نہیں کر رہا تھا۔ بہت دیر تک احمد لگاتار کال کرتا گیا، آخر کار کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، حنان کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ ہیلو ملک حنان، احمد نے تصدیق کرنا چاہی کہ واقعی یہ حنان ہے یا کوئی اور ہے۔ حنان نے فون کان سے ہٹا کر ایک نظر فون پر ڈالی۔ میسنجر پر احمد نیم کی آئی ڈی سے کال تھی۔ جی میں ہی ہوں ملک حنان، میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے ہیں، آخر کار میری تلاش مکمل ہوئی۔ احمد خوشی سے نڈال ہو چکا تھا۔ آپ کون ہیں اور مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ حنان اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا رکا۔ صبح کی روشنی، سورج کی کرنیں اس کے چہرے سے جا ٹکرائیں۔ آپ مجھے جان جائیں گے، مجھے اپنا ہی سمجھ لیں آپ۔ کیا میں آپ سے آپ کی وائف مینال کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ مینال؟ آپ کیسے جانتے ہیں مینال کو، اور آپ کو کیسے پتا کہ مینال میری وائف؟ مطلب کیا جانتے آپ مینال کے بارے میں؟ حنان تو جیسے نیند سے جاگا تھا ابھی۔ آپ ریلیکس ہو جائیں حنان صاحب، بس مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ کیا آپ نے اپنی وائف کو طلاق دے دی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیوں طلاق دوں گا مینال کو، میری بیوی ہے وہ۔ کس نے کہہ دیا آپ سے ایسا؟ حنان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ ایسا مجھ سے آپ کی دوسری بیوی ماہم نے کہا تھا۔ کل میں نے کال کی تھی آپ کو، مگر یہ پتہ چلا کہ آپ نے طلاق دے دی ہے اپنی وائف مینال کو۔ اس کے بعد میری آئی ڈی بلاک کر دی گئی اور اب میں نئی آئی ڈی سے کال کر رہا ہوں آپ کو۔ ماہم کی یہ ہمت! مگر آپ مجھے کیوں کال کر رہے تھے اور ایسا کیا کہا آپ نے ماہم سے کہ اس نے آپ کی آئی ڈی بلاک کر دی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی باتیں۔ حنان جھنجھلا گیا تھا۔ میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ وہ حنان کو بتا دے کہ وہ مجھ سے رابطہ کر لے۔ مجھے مینال کے بارے میں بتانا ہے ان کو۔ میں جانتا ہوں مینال کہاں ہے۔ بس اتنا ہی کہا تھا میں نے۔ ویٹ، کیا کہا آپ نے؟ مینال کہاں ہے آپ جانتے ہیں؟ حنان کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کہاں ہے مینال؟ آپ بتائیں مجھے۔ حنان تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ جی حنان صاحب، میں جانتا ہوں آپ کی مسز کہاں ہے۔ آپ ہمت سے کام لیں، مجھے اپنے حواس میں نہیں لگ رہے۔ اگر ایسے ہی رہا تو کیسے پہنچ پائیں گے اپنی مسز تک؟ احمد مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ سمجھ چکا تھا حنان کس قدر محبت کرتا ہے مینال کو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میری بات کروائیں مینال سے۔ نہیں، بلکہ رہنے دیں، آپ مینال کو کچھ مت بتانا، کہیں وہ پھر سے دور نہ چلی جائے مجھ سے۔ آپ اسے کچھ مت بتانا۔ جی ٹھیک، ڈونٹ وری۔ میں انہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا، میں تو خود سرپرائزڈ کرنا چاہتا ہوں مس مینال کو۔ آپ ایسا کریں، جلدی سے ایئر لائن ٹکٹ بک کروائیں اور کراچی پہنچیں۔ ایئرپورٹ سے میں آپ کو پک کر لوں گا۔ اور ہاں، اپنی وائف کے ڈاکیومنٹس بھی لیتے آئیے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ واپس بھی تو جانا ہے ان کو۔ ٹکٹس کیسے بک کروائیں گے ان کی؟ کراچی، مینال کراچی میں تھی اور میں بس اسے اسلام آباد میں ہی ڈھونڈتا رہا۔ اوکے، میں ابھی پہلی فلائٹ سے پہنچتا ہوں۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر سینڈ کر دیں تاکہ آپ سے رابطہ کر سکوں۔ جی ضرور۔ احمد نے کال کاٹ دی اور اپنا نمبر سینڈ کر دیا حنان کو۔ چند سیکنڈ بعد حنان کی کال آ گئی اس کے فون پر، تو اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حنان جلدی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔
तैयार होकर जल्दी से अपना वॉलेट उठाया, आईडी कार्ड रखा, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ बढ़ गया। नीचे सब टीवी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मिसिज मलिक आवाज़ें देती रह गईं, हनान नाश्ता कर लो। मगर हनान तो आज किसी की नहीं सुनने वाला था। इसके दिलो दिमाग पर तो बस मिनाल का नाम गूंज रहा था। वो बस जल्द से जल्द मिनाल के पास पहुंचना चाहता था। इसे डर था कि कहीं मिनाल फिर से दूर न चली जाए। इससे पहले कि मिनाल को इसके आने के बारे में पता चले, वो इससे पहले इस तक पहुंचना चाहता था। सबसे पहले इसने ये खुशखबरी फ़हीम को दी और इससे कहा कि जल्दी से मुझे मिनाल का आईडी कार्ड ला कर दे। जैसे ही फ़हीम मिनाल का आईडी कार्ड ले कर आया, हनान ने गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते पर मोड़ ली। फ़हीम भी साथ जाना चाहता था मगर हनान ने उसे रोक दिया, क्योंकि सानिया भी इसके साथ थी और इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे डॉक्टर पास लेकर जाना ज़रूरी था, इसीलिए फ़हीम रुक गया। परी सबके साथ बैठी बातें कर रही थी। इसकी कज़न्स आई हुई थी नाश्ता लेकर, जबकि हैदर अभी तक कमरे में ही बैठा था, लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मिसिज मलिक ने परी को कहा कि हैदर को बुला लाए, तो परी ऊपर की तरफ बढ़ गई। हैदर अभी भी लैपटॉप पर मसरूफ़ था। परी कमरे में आई तो एक नज़र परी पर डाल ली और मुस्कुराते हुए लैपटॉप साइड पर रख दिया। वो मामा बुला रही हैं आपको, नाश्ता कर लें। परी हैदर को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो बोल पड़ी, परी क्या कहा तुमने? हैदर गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। परी घबरा गई। उसे लगा जैसे इसने कुछ गलत कह दिया। क्या मतलब? क्या कह दिया मैंने? परी हकलाते हुए बोली। हैदर ने इसके गिर्द बाहों का हसार बनाकर उसे अपने करीब कर लिया। यही जो अभी कहा है। मोहब्बत भरी नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए बोला। क्या? परी अभी तक इसकी चालाकी नहीं समझ पाई थी। यही जो अभी अभी तुमने मुझे आप कहा, वो क्या था? हैदर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। तो क्या हुआ, अब आप ही कहूँगी ना? परी खुद को छुड़वाते हुए बोली, मगर नाकाम रही। लेकिन पहले तो तुम कहती थी। अब ऐसा क्या हो गया अचानक कि तुमसे आप पर आ गई हो? क्योंकि पहले तुम थे और अब आप, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है और अच्छी बीवियां अपने शोहर को आप कहकर बुलाती हैं। ओह रियली? अब तुम बीवी बन चुकी हो मेरी? गुड। हैदर परी की तरफ झुका। इसका इरादा भांपते हुए परी ने अपनी हील की नोक इसके पांव पर रख दी। हैदर ने उसे छोड़ दिया। परी दरवाजे के पास जा रुकी। जल्दी आ जाए, सब इंतज़ार कर रहे हैं आपका। मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। हैदर अपना पाँव पकड़ते हुए बेड पर जा बैठा। ओफ, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। आ गई अपनी टोन में वापस। मुस्कुराते हुए हैदर नीचे की तरफ बढ़ गया। देख लूँगा मैं तुम्हें। नीचे जाते ही परी की तरफ इशारा करते हुए बोला। परी मुस्कुरा दी। अरे परी, नूर कहाँ है? वो ऊपर गई थी तुम्हें बुलाने। परी की कज़न इसकी तरफ देखते हुए बोली। नहीं, वो ऊपर तो नहीं आई। हो सकता है ऊपर किसी और कमरे में चली गई हो। इसे कौन सा मेरे कमरे का पता है? मैं अभी देख कर आती हूँ इसको। तुम लोग नाश्ता शुरू करो। परी ऊपर की तरफ बढ़ गई। एहसन के कमरे के पास से गुजरने लगी तो इसे नूर के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी, तो वो अंदर की तरफ बढ़ गई। एहसन और नूर को एक साथ हंसते देखकर परी को जैसे शौक लगा। अरे आओ आओ परी, ये मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर एहसन। हमने एक साथ ही MBBS किया था, मगर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। तुम्हारे घर आने का एक फ़ायदा तो हुआ, मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया, वरना ये तो भूल ही चुका था मुझे। परी हैरानगी से दोनों की तरफ देख रही थी। वो आप लोग नीचे आ जाएं, सब इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का। परी बोली तो वो दोनों मुस्कुराते हुए बातें करते हुए नीचे की तरफ बढ़ गए। परी भी इनके साथ नीचे की तरफ बढ़ गई। जितना हैरान परी हुई थी इन दोनों को साथ देखकर, बाकी सबका भी वही हाल था।
سب کو نظر خود پر محسوس ہوئی تو احسن بول پڑا، موم، یہ میری دوست ہیں ڈاکٹر نور، ایک ساتھ پڑھتے تھے ہم لوگ، پھر واپس پاکستان آیا تو اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ آج اچانک ملاقات ہو گئی۔ احسن نے جیسے صفائی پیش کرنا چاہی۔ مسز ملک مسکرا دی۔ بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ، چلو ناشتہ شروع کریں سب۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی تو سب مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مسز ملک نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور مسکرا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد پری کی کزنز واپس چلی گئیں، جبکہ نور اپنا نمبر احسن سے ایکسچینج کرتے ہوئے شام کو ملنے کا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ احسن اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مسز ملک بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ احسن اچانک ان کو کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی موم، کوئی کام تھا؟ ہاں جی، بہت ضروری کام تھا، مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ کب سے دوستی ہے تمہاری نور کے ساتھ؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ کیا موم، ہم بس دوست ہیں۔ پچھلے تقریباً 6 سال سے صرف اچھے دوست ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ جو سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ پاکستانی مومز بہت شک کرتی ہیں اپنے بیٹوں پر، احسن مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا جی، مسز ملک مسکرا دی، اور اگر میں کہوں کہ مجھے نور پسند آ گئی ہے تمہارے لیے تو؟ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ میرے لیے مطلب؟ اوہ نو موم، میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے موم، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا نور اس شادی کے لیے راضی ہوگی۔ ہم بس اچھے دوست ہیں اور میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں، اور مجھے شادی کرنی بھی نہیں ابھی نہیں تو کب کرنی ہے شادی؟ حیدر اور حنان دونوں چھوٹے ہیں تم سے اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب تم اکلوتے کنوارے رہ گئے ہو بس اس گھر میں۔ بس کرو اب، بہت کر لی پڑھائیاں، اب اپنی شادی کا سوچو۔ بس میں نے کہہ دیا، مجھے نور بہت پسند آئی ہے تمہارے لیے، تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں اس بارے میں، اور پھر شام کو نور کے پیرنٹس سے بات کرتی ہوں، خبردار جو تم نے انکار کیا تو۔ وہ احسن کو وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیکن ماما میری بات تو سنیں، احسن بولتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں نور کے بارے میں، اور نور پتہ نہیں کیا سوچے گی جب اسے پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے کہ موم نور کے پیرنٹس سے بات کرے مجھے نور سے بات کرنی پڑے گی، اسے انکار کرنا ہی ہوگا اس رشتے سے۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی وادی، ایسے ہی ٹھیک ہوں میں۔ احسن نے بہت بار کال کی مگر نور کا نمبر بند جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے تھک ہار کر فون رکھ دیا۔ شام کو بات کرتا ہوں نور سے۔ احمد ابھی باہر سے آیا تھا، منال اپنے کمرے میں تھی۔ احمد نے اس سے کہا کہ ایک گلاس پانی لا دے پلیز۔ منال پانی لینے چلی گئی، واپس آئی تو احمد پانی کا گلاس تھام کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ بند کرتے ہوئے۔ اچانک سے منال کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ منال ٹارچ جلاتی اسے کسی کے کمرے میں ہونے کا احساس ہوا۔ یہ خوشبو! ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر منال ساکت رہ گئی۔ سامنے حنان کھڑا تھا۔ منال کو لگا جیسے ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ منال ذرا سا لڑکھڑائی ہی تھی کہ حنان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور منال کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ منال کو ایسے لگا جیسے اس کی منزل اس کو مل گئی ہو۔ حنان چند لمحے منال کو یوں ہی ساتھ لگائے رکھا اور ان لمحوں کو محسوس کرنے لگا۔ منال کی حالت بھی حنان جیسی ہی تھی۔ دونوں بے آواز رو رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آج یہ آنسو غم کے نہیں تھے، ملن کی خوشی کے آنسو تھے۔ کچھ دیر بعد حنان نے منال کو خود سے الگ کیا اور اس کے ماتھے کو چھوا نرمی سے، اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیوں منال؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی مجھ سے جس کی اتنی بڑی سزا دی تم نے مجھے؟
منال بس چپ چاپ نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں کو چھوا۔ منال خود میں سکون اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ حنان کتنی محبت کرتا ہے اس سے۔ حنان کے آنسو اس کی محبت کا ثبوت دے رہے تھے۔ منال نے پلکیں اٹھا کر حنان کی طرف دیکھا۔ یہ وہ حنان تو نہیں تھا جسے منال چھوڑ کر آئی تھی۔ آنکھوں پر پڑے ہلکے بکھرے بال۔ منال حنان کے سینے میں منہ چھپائے رو دی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی حنان، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ حنان نے اسے خود میں بینچ لیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں پھر سے نہ دور چلی جائے منال اس سے۔ بس منال، اب اور ایک لفظ نہیں بولو گی تم۔ بس مجھ سے ایک وعدہ کرو آج تم۔ آئندہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تم۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں تم مجھ پر یقین رکھو گی۔ منال نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے حنان، دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی میں۔ حنان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اس رشتے کے درمیان کسی تیسرے وجود کو دخل اندازی نہیں کرنے دوں گا اور برباد کر دوں گا ان کو جن کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئی۔ وعدہ کرتا ہوں میں تم سے، میں اب ان کو سکون سے نہیں جینے دوں گا۔ منال پر سکون ہو کر حنان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ حنان بھی ان لمحوں کو محسوس کرنے لگا۔ اب جا کر اس کے دل کی دھڑکن سنبھلی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ منال سچ میں اس کے پاس ہے۔ چلو اب گھر چلے مسز حنان، حیدر اور پری کے ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے ہمیں، اور اس سے پہلے شاپنگ پر بھی جانا ہے اور پھر پارلر تیار ہونے، تو چلیں پھر۔ حنان نے منال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منال نے مسکراتے ہوئے حنان کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ سامنے احمد کھڑا مسکرا رہا تھا اور ساتھ میں شمائلہ آپا بھی تھی۔ منال ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے لگا وہ اس سے ناراض ہوں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے منال کی طرف بڑھی۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے، خیر کوئی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں تمہیں خوش دیکھ کر۔ احمد نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، میں جان بوجھ کر انجان بنی رہی، مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر۔ وہ احمد کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے اتنے مہینوں تک میری وائف کا خیال رکھا اور اپنے گھر میں پناہ دی اسے، اور صحیح سلامت میرے حوالے کر دیا۔ پتہ نہیں آپ کا یہ احسان کیسے اتار سکوں گا میں۔ ہمارے ساتھ کھانا کھا کر، احمد بولا تو سب ہنس دیے۔ آپ جانتی ہیں مما، یہ صبح سے بنا کچھ کھائے گھر سے نکلے ہیں۔ جب میں نے ان کو کال کی تو یہ سو رہے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ صبح سے بھوکے ہیں۔ ان کی بھوک تو اپنی وائف سے ملنے کی خوشی میں ہی اڑ گئی ہوگی۔ ٹھیک کہا نا مسٹر حنان میں نے؟ حنان مسکرا دیا، جی۔ چلے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے سب کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد حنان نے ان سے اجازت چاہی تو احمد 1 منٹ ویٹ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا اور حنان کی تصویر منال کی طرف بڑھا دی۔ اب اس تصویر کو بھول گئی ہیں آپ؟ اصلی حنان ملتے ہی۔ منال نے مسکراتے ہوئے وہ تصویر تھام لی۔ حنان بھائی سچ بتاؤں تو یہ تصویر ہی ہے جس نے مجھے آپ تک پہنچا دیا، ورنہ یہ محترمہ تو ساری زندگی روتے ہوئے گزار دیتی۔ احمد کی بات پر سب مسکرا دیے۔ حنان کو منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ احمد نے گاڑی باہر نکالی تو منال شمائلہ آپا کے گلے لگتے ہوئے حنان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ احمد نے گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بڑھا دی۔ احمد نے ایک نظر بیک مرر سے منال اور حنان پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ پرفیکٹ کپل، دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے بولا، اور ان دونوں کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ ان کو ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ حنان منال کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ گیا۔